نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا پڑتا تھا، یار نماز کہاں پڑھیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ جبکہ نماز ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا اہتمام ہو، باقی ساری چیزیں بعد میں ہوں۔ اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے نا جا کر، تو لوگ اٹھ کے ٹرین سے نکلتے ہیں، کوئی چائے والے ہوٹل پہ چلے جاتا ہے، کوئی واش روم میں چلا جاتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھتا ہے کہ یار میں کچھ لے لوں، کوئی پانی کی بوتل لے لیتا ہے یار اب سفر میں تکلیف نہ ہو۔ تو آپ کو اکا دکا لوگ ایسے ملیں گے جو فوراً ٹرین سے اتریں گے تو وضو کر رہے ہوں گے اور نماز کی طرف ان کا یار میری نماز نہ کہیں رہ جائے، کھانے پینے کی انہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ موجود ہیں لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے، جبکہ سب لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار نماز کتنی قیمتی چیز ہے اور نماز جو ہے نا ہم نے پڑھنی ہے۔ جہاز میں آپ سفر کر رہے ہو، نماز کا ٹائم آ جائے تو جہاز میں اول تو اتنی ایسا سپیس ہی نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھ سکیں، لیکن جو ہوتا بھی ہے وہاں پر نماز کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پھر بھی اکا دکا لوگ ملیں گے کہ جو وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر یہ بڑا ایک درد ہے میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، اگر ہم سب لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، یقین کریں کہ وہ کارنامے ہم سر انجام دے دیں کہ شاید جو ہمارے لیے اب ایک خواب بن چکے ہیں۔ تو تمام احباب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آئندہ سے جتنی نمازیں رہ چکی ہیں ان کو قضائے عمری کی صورت میں پڑھیں، اور ہر نماز کا وقت پر پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جیسے کھانا نہ کھائیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی نہ پئیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس طرح اپنی زندگی کے لیے نماز کو لازم کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا دو ہو جائے، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ صبح فجر میں الارم لگائیں، 2 3 الارم کئی لوگ لگاتے ہیں، یار میری نماز نہ رہ جائے۔ الارم کی گھڑی لا کے رکھتے ہیں کہ یار اس کا الارم تھوڑا اونچا ہوتا ہے، موبائل کے آرام سے آنکھ نہیں کھلتی، تو یہ الارم لگا لیتے ہیں، یار نماز کے لیے جو ہے نا وہ آنکھ کھل جانی چاہیے۔ بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کا حکم دیں، 10 سال کا اگر نہ پڑھے تو اسے مار کر پڑھائیں، شروع سے ہی بچے کو نماز کا عادی بنائیں، ساری زندگی نماز کو اپنے لیے لازم تصور کریں اور پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہیں۔ دیکھیں اس کی دنیا و آخرت میں کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ایسے زور سے جھٹکا دیا۔ خزاں کا موسم تھا، زرد پتے فوراً نیچے گرے۔ پاس کھڑے شخص کو کہنے لگے تم مجھ سے پوچھو کہ نہیں میں نے اس ٹہنی کو کیوں جھٹکا دیا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ بتائیں کہ آپ نے اس ٹہنی کو ایسے کیوں جھٹکا دیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ایسے ہلایا تھا، خزاں کا موسم تھا، پتے سارے نیچے گر گئے تھے، اور اسی طرح سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان کیا تم مجھ سے پوچھو کہ نہیں کہ ہم نے ٹہنی کو کیوں ہلایا؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ نے کیوں ہلایا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں اس ٹہنی کے پتے گر گئے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اس کے گناہ اس سے الگ کر دو۔ اب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتا ہے، دعا مانگتا ہے، جانے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یا اللہ ہم نے جو گناہ اس سے الگ کیے تھے ان کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ان کو الگ ہی رہنے دو، یعنی بندہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کندھے اور اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع کرتا ہے اس کے کندھے کے گناہ گر جاتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ ہر نماز دوسرے نماز کے مابین جو گناہ ہوتے ہیں اس کے کفارے کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے چہرے پر صالحین کا نور عطا فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کا قیامت کے روز اسے دیدار نصیب ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اور نماز قضا کرنے والے کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ میں، بخاری و مسلم متفق علیہ احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز چھوڑنے والے کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز چھوڑنے والا ہے، کل قیامت کے روز اسے قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی ذلت کا مقام ہوگا کہ وہ بندہ جس کو دشمنان خدا کی صف میں کل قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک درد ہے، نماز کا قضا کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ ہم نمازوں کو قضا کریں اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ اگر نمازوں کو چھوڑ کر ہم دنیاوی کسی مقصد کے پیچھے لگے ہوئے بھی ہیں تو آپ کو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے شاید آپ کو اس کا کچھ فائدہ مل بھی جائے، لیکن مرنے کے بعد پھر ان نمازوں کے قضا کرنے کا جو خمیازہ ہے یہ ہم سے بھگتا نہیں جائے گا۔ سارے احکام زمین پر اترے، لیکن نماز جو ہے یہ معراج پہ بلا کر دی گئی، اور کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، صلاۃ یعنی نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کر دیکھ۔ جب سجدے کی لذت اور اس کی چاشنی اور اس کا مزہ مل جاتا ہے، پھر دنیا کی لذتیں اس کے سامنے ہیچ پڑ جاتی ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے 5 نمازیں کیا، پھر تو میں راتوں کو اٹھ کر بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کروں اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کروں۔ اللہ ہمیں ان سجدوں کی لذت کی آشنائی نصیب فرمائے۔ ہم کسی کو نماز کہتے ہیں رمضان میں شروع کروں گا، اب وہ جو کہتے ہیں نا رمضان میں شروع کروں گا، تو وہ کبھی بھی نہیں شروع کر سکتا۔ شاید رمضان میں وہ وقتی طور پر شروع کر بھی دے، لیکن وہ نماز ہی نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں آج کروں گا، کل کروں گا، شام سے، جمعے سے، پھر وہ ساری زندگی جمعہ نہیں آتا، پھر وہ کل ساری زندگی نہیں آتا۔ تو جو کرنا ہے آج سے، ابھی سے اس کو سٹارٹ کریں، انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دیکھیں کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی مناظر دیکھے۔ ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک سوراخ سے ایک بیل نکلتا ہے، اور پھر وہ بیل جو ہے دوبارہ پلٹ کر اس سوراخ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سوراخ میں گھس نہیں سکتا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے منہ سے کوئی بول نکال دیتے ہیں، اب پھر واپس اس کو لینا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ بول واپس نہیں آ سکتا۔ تو تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے تو اب ہمارا اختیار ختم، لیکن جب وہ کمان کے اندر ہے تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے اس کو کہاں چلانا ہے۔